السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے جی، سورۃ الانعام ہے، اور آیت نمبر 82 کے بعد 82 کے بعد پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام اور آیت نمبر 82 82 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ، اور یہ حجت و دلیل ہے نا ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے دلیل ہے۔ آتیناہا، دی ہم نے وہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو، علی قوم ہی، اوپر ان کی قوم کے۔ کون سی دلیل؟ جو کل کے سبق میں پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ بتاؤ بھلا دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن پسند ہے؟ تو توحید والے جو ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے جو ہیں، وہ امن پسند ہوتے ہیں، جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کے معنی لوگوں کو امن دینے والا، سکون دینے والا۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا باغی ہو وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں بیان کر کے قیامت تک اس کو زندہ رکھا کہ جو حقیقی ایمان والا ہوگا وہ امن سلامتی والا ہوگا، وہ دنیا میں امن اور سلامتی پھیلائے گا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں لگائے گا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، کسی کی توہین تذلیل نہیں کرے گا، کسی کی جان نہیں لے گا، کسی کے لیے جو ہے وہ ظالم نہیں ہوگا، ایمان والا۔ لیکن جو ایمان والا نہیں ہوگا، جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا، وہ رب کا باغی ہوگا، دہشت گرد ہوگا، اور امن والے کی بجائے وہ جو ہے فتنہ و فساد والا اور دہشت گردی والا ہوگا۔ یہ دلیل اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی، دی تھی کہ اگر فرق کرنا ہے تو یہ ہے کہ حقیقی ایمان والا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے، اور جس کا ایمان خالص نہ ہو، جس کے ایمان میں خرابی ہو، وہ لوگوں کے ساتھ ہر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حق چھینتا ہے، لوگوں کی توہین کرتا ہے، اور لوگوں کا جو ہے مال ہڑپ کرتا ہے، وہ جو کہ خالص ایمان والا نہیں ہوتا۔ اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور اس قرآن پاک میں بیان کر کے اس کو قیامت تک جو ہے یہ لازم کر دیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ لوگوں کو امن اور سلامتی دیتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق کے معاشرے میں فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ فرمایا نرفعو، ہم بلند کرتے ہیں درجات، ان درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کا درجہ ہم چاہیں اس کے درجے کو بلند کر دے، اور جس کو نہ چاہیں اس کو جو ہے اسی مقام پر رہنے دیں۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے، علیم، بہت زیادہ علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، وَهَبْنَا، وہاب کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہابی کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اللہ کا ماننے والا۔ وہابی جس کا تعلق وہاب کے ساتھ، بہت زیادہ عطا کرنے والے کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں وہابی۔ جیسے لاہوری، گجراتی، ملتانی، تو یہ نسبت کے لیے، تعلق کے لیے یاد لگ جاتے ہیں آخر میں۔ تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لہو، واسس، ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق بیٹا،
و یعقوب اور یعقوب پوتا، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق بھی دیا اور یعقوب علیہ السلام پوتا بھی دیا۔ وکلاً اور سب کو ہدینا ہدایت دی ہم نے سب کو ہدایت دی۔ ونوحً اور ہدایت دی ہم نے نوح علیہ السلام کو، ہدینا ونوحً اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہدایت دی ہم نے من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور نوح اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، و یوسف اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین حقیقی نیکی کرنے والوں کو، جو خالص نیکی کرنے والے ہیں، خالص ایمان کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، ہم ان کو جو ہے یہی بدلہ دیتے ہیں، ان کو جو ہے بلند درجے عطا فرماتے ہیں اور خالص ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وزکریا اور ہدایت دی ہم نے زکریا علیہ السلام کو، و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے زکریا علیہ السلام کے جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمائے، و عیسیٰ اور ہدایت دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، والیاس اور الیاس علیہ السلام کو، کل یہ سب کے سب پیغمبر من الصالحین حقیقی نیکوں میں سے تھے۔ و اسماعیل اور ہدایت دی ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع اور یسع علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، و یونس اور ہدایت دی ہم نے یونس علیہ السلام کو، و لوط اور ہدایت دی ہم نے لوط علیہ السلام کو، وکلاً اور سب کو فضلنا فضیلت دی ہم نے علی العالمین اوپر تمام جہان والوں کے، ان سب پیغمبروں کو ہم نے تمام جہانوں مخلوق کے جتنے بھی جہان ہیں قسمیں ہیں مخلوق کی سب پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ومن آبائہم اور ان کے باپ دادا میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے ان کو سب کو ہدایت دی، واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے، اجتبا کے معنی چنا، مجتبا کے معنی چنا ہوا، واجتبینا اور چن لیا ہم نے ہم ان لوگوں کو پیغمبروں کو، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے ان کو الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کی۔ ذالک یہ ھدی اللہ ہے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو پیغمبروں کو آسمانی ہدایت ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر دور میں ہدایت جو ہے آسمان سے ہی اترتی ہے، ہدایت نیچے لوگ نہیں بناتے، لوگ آسمانی ہدایت کی وضاحت کے لیے ضرور جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ وضاحت وہ تفصیل جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے وہ قرآن پاک کی ہر وہ تفسیر جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، اتنی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ نہیں لگاتے، کیونکہ قرآن بھی آسمان سے اترا ہے اور اس کی تفسیر بھی آسمان سے اتری ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی کہ تم اس کی تفسیر لکھو یا اس تفسیر جو ہے اپنی طرف سے بیان کرو، نہیں، فرمایا ذالک ھدی اللہ ہے یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس قرآن کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، گمراہ بندوں میں سے خود ان کا سینہ جو ہے ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور باقی جو ہے اس کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے واسطے انسان کی مگر جو وہ کوشش کرتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے اصول یہ ہے کہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرے گا اس کو ہدایت جو ہے مل سکتی ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا بلکہ منکر ہے اس کو تو ہدایت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں گمراہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے اس پہ ترس کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے اس کو خود ہدایت دے دیتا ہے بغیر کوشش کے۔ ولو اشرکوا اور اگر وہ شرک کرتے،
کون؟ یہ پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے لحبط، البتہ ضائع ہو جاتا عنہم ان سے ما کانوا جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے۔ یہ میرے برگزیدہ پیغمبر جو تمام جہانوں کی مخلوق سے اعلیٰ ہیں، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کی ہر نیکی برباد ہو جاتی۔ لو حرف شرط ہے، اگر پیغمبر جو ہے اس کا مشرک ہونا، شرک کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شرطیہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی بھی اگر شرک کرتا تو ہم اس کے جو ہے جو نیک عمل ہیں سب برباد کر دیتے۔ ولو اشرکوا، اگر وہ شرک کرتے یہ پیغمبر لحبط، البتہ ضائع ہو جاتے عنہم ان سے ما جو کانوا ہیں وہ یعملون عمل کرتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں آتینا دی ہم نے ہم ان کو الکتابہ، خاص کتابیں یعنی آسمانی کتابیں، والحکمہ اور خاص سمجھ بوجھ، خاص حکمرانی۔ پیغمبر جو ہوتا ہے اپنی امت کا بادشاہ ہوتا ہے، ہر فیصلہ پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اللہ کے آسمانی فیصلے جو ہے وہ آگے جو ہے نافذ کرتا ہے۔ تو ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتابہ، خاص کتابیں، آسمانی کتابیں، والحکمہ اور خاص حکمت، دانائی، حکمرانی، والنبوت اور حقیقی نبوت ہم نے ان کو عطا فرمائی، سچی نبوت۔ یہ جو جھوٹ جو ہے بولتے ہیں انگریزوں کے کہنے پر یا کسی اور لالچ میں، یہ جھوٹے جو ہے ان کی بات نہیں ہے، النبوت، حقیقی نبوت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ، بس اگر وہ انکار کر بیٹھتے بہا، ساتھ اس ہدایت کے، ہؤلاء، یہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر جو ہیں اگر یہ بھی ہماری ہدایت کا انکار کر دیتے فقد وکلنا، پس تحقیق ہم مقرر کر دیتے بہا، ساتھ اس ہدایت کے، قومن، کسی اور قوم کو۔ اگر پیغمبر ہمارے، یہ پیغمبر جو ہیں یہ ہماری ہدایت جو ہے اس سے انکار کر دیتے، اس سے باغی ہو جاتے تو ہمیں کچھ پرواہ نہیں تھی، ہم ان کی جگہ اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو لے آتے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میرا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا یہ پیغمبر بھی اگر کفر کر لیتے، یکفر، فَإِن یکفر، پس اگر یہ پیغمبر جو ہے جن کا پیچھے ذکر ہے، نام آئے ہیں، اگر یہ بھی کفر کر بیٹھتے بہا، ساتھ اس ہدایت کے یا کتابوں کی حکمت کے، نبوت کے، ہؤلاء، یہ لوگ یعنی پیغمبر، فقد وکلنا، پس تحقیق ہم مقرر کر دیتے، وکلنا سے وکیل، وکیل کے معنی کسی کو مددگار مقرر کرنا، فقد وکلنا، پس تحقیق ہم مقرر کر دیتے بہا، ساتھ اس ہدایت کے یا ساتھ اس آسمانی کتابوں اور حکمت اور نبوت کے، قومن، کسی قوم کو، لیسو، نہ ہوتے وہ، بہا، ساتھ اس ہدایت کے، بکافرین، انکار کرنے والے۔ اگر ہمارے یہ پیغمبر ہماری ہدایت کا انکار کر دیتے تو ہمیں کچھ نہیں پریشانی ہوتی، ہمارا کچھ نہ بگڑتا، ہم ان کی جگہ کسی اور قوم کو جو ہے یہ پیغمبری، یہ نبوت، یہ کتابیں، یہ حکمت عطا فرما دیتے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جن کو ہم جو ہے پیغمبری کو کتابیں اور حکمت دیتے، نبوت دیتے، وہ اس ہدایت کے انکار کرنے والے نہ ہوتے، جن کو ہم لاتے ان کی جگہوں پر وہ پھر انکار کرنے والے نہ ہوتے۔ تو یہ حرف ان کے ذریعے یا لو کے ذریعے، حرف شرط کے ذریعے جملے ہیں، شرطیہ جملے ہیں، یہ بیانیہ نہیں ہیں۔ شرط ہے کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے سب نیکیاں برباد ہو جاتی،
اور اگر یہ پیغمبر بھی آسمانی کتاب، اس کی حکمت، نبوت اور آسمانی ہدایت سے انکار کر دیتے تو ہم ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے آتے جو ہماری ہدایت کا انکار نہ کرتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی وجہ سے، حرف شرط کی وجہ سے جو تھوڑا سا اشکال پیدا ہو گیا تھا اس کو کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ اولئک الذین، یہ پیغمبر جن کے ہم نے نام لیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ، ہدایت دی جن کو اللہ نے، فبہداہم، اور ساتھ ان کی ہدایت کے اقتدے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے چل۔ اقتدے مقتدی، مقتدی کے معنی ہوتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والا اس کو مقتدی کہتے ہیں۔ امام کی اقتداء کے معنی پیروی کرنا، امام کے پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا، مقتدی۔ فرمایا فبہداہم، پس ساتھ ان پیغمبروں کی ہدایت کے اقتدے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیروی کریں، کیونکہ تمام پیغمبروں کی ہدایت ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ان سب پیغمبروں کی ہدایت کے پیچھے چلیں۔ قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اوپر اس کام کے، اجرن، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ۔ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اس کام کا کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکر، مگر یہ نصیحت ہے قرآن پاک، للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کے۔ میں تمہیں دنیا کے لیے جو ہے تمہارے سامنے قرآن نہیں سناتا ہوں کہ تم مجھے سمجھو کہ اس کو دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا پیغمبروں کا جملہ کہ ان اجریہ الا علی اللہ، ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ، نہیں ہے اجرت میری، الا علی اللہ، مگر اوپر اللہ کے۔ میری روزی جو ہے اللہ کے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ میری روزی میرے رب کے، میرے رازق کے ذمے ہے، تمہارے ذمے۔ میں تم سے ایک پائی بھی نہیں مانگتا ہوں، میں تمہیں مفت جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان جو ہے اپنا عقیدہ پختہ کر لے کہ مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ مجھے روزی دے گا، مجھے بھوکا نہیں مارے گا، پیاسا نہیں مارے گا۔ اور جب انسان اس یقین پر پہنچ جاتا ہے، اللہ پر جب انسان پختہ یقین کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی لوگوں نے، نہیں پہچانا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو، حق کا جو حق ہے، قدر ہی اس کے پہچاننے کا۔ لوگوں نے اللہ کو پہچاننا ہی نہیں ہے، جو اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ انسان کس طرح پہچان سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرے، تجھے یہ بولنے والی زبان کس نے دی ہے؟ یہ دیکھنے والی آنکھیں تجھے کس نے دی ہے؟ یہ سننے والے کان تجھے کس نے دیے ہیں؟ یہ سوچنے والا دل اور دماغ تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں ٹانگیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ اس جسم کو جسمانی طور پر زندہ رکھنے کے لیے تجھے روزی جو ہے کس نے دی ہے؟ اور روحانی طور پر اس کو زندہ رکھنے کے لیے تجھے آسمان سے روزی کس نے دی ہے؟ ہمارے لیے یہ دو قسم کی روزی جو ہے وہ لازم ہے، ایک جسم کے زندگی کے لیے، جسم کے زندہ رہنے کے لیے، اور وہ روزی جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے
اور اس کی خوراک جو ہے، کھانا پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر روح ہے، جان، وہ اللہ کا حکم ہے۔ روح جو ہے آسمان کی طرف سے ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ آسمانی ہے، یعنی آسمانی ہدایت۔ جسم کی بقا کے لیے روزی جو ہے وہ مٹی سے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور روح کی غذا کے لیے جو ہے آسمانی ہدایت ہے۔ روح کی غذا اس قرآن سے ملے گی۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے سمجھ کر تو ہماری روح زندہ رہے گی۔ اگر اس قرآن سے ہم نے تعلق توڑ دیا تو ہماری روح مردہ ہو جائے گی، ہم شیطان کے قبضے میں چلے جائیں گے، ہمارا دل و دماغ سوچنے سے بند ہو جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن کی حکمت کو چھوڑ دیا تو ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کی سوجھ بوجھ، سمجھ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دل و دماغ کی سوجھ بوجھ کو اگر کوئی زندہ رکھنے والی چیز ہے تو وہ آسمانی ہدایت ہے۔ روح کو زندہ رکھنے والی جو کوئی چیز ہے تو وہ آسمانی ہدایت ہے۔ دونوں چیزوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ خوراک حاصل نہیں مہیا کریں گے تو وہ مردہ ہو جائے گی۔ جسم کو مٹی کی خوراک نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ روح کو آسمانی جو ہے غذا نہیں دیں گے، روزی نہیں دیں گے تو روح جو ہے وہ مردہ ہو جائے گی۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حق کا جو حق ہے، قدر ہی اس کے پہچاننے کا۔ عربی میں غالباً حدیث ہے، میں اس وقت بھول رہا ہوں وہ حدیث ہے یا عربی مقولہ ہے کہ من عرف ربہ فقد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچان دیا کہ مجھے یہ عظیم نعمتیں زبان، آنکھیں، کان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں، تو وہ یقیناً جو ہے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ جو اپنے آپ پر غور کرے گا کہ یہ میرے اعضاء، میرا جسم، مجھے میری خوبصورتی، یہ سارے اعضاء کس نے مجھے دیے ہیں، اگر اس پہ غور کرے گا تو جو ہے بہت مثبت نتیجہ نکلے گا اور یہ شخص جو ہے بھٹک نہیں سکے گا۔ قرآن پاک میں ہے، مکہ والوں سے جب پوچھا جاتا بتاؤ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، وہ کہتے اللہ نے۔ ان دونوں کے درمیان جو مخلوق ہے وہ کس نے پیدا کی، وہ کہتے اللہ نے۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، جانداروں کی روزی، آسمان سے بارش برسا کر، ہوائیں چلا کر، یہ سب کچھ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر تم غیروں کو کیوں غیروں کی عبادت کیوں کرتے؟ تو قرآن پاک میں جو اس کا جواب جو ہے مکہ والوں کا موجود ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان لات منات عزا کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے لات منات عزا جو تھے مر چکے تھے بزرگ، اور ان کے مجسمے بت بنا رکھے تھے مکہ والوں نے، وہ ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ بناتے تھے۔ کن کو؟ جو مر چکے تھے، قبروں میں جا کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آج کا مشرک جو ہے، قبروں کا پجاری جو ہے، غیر اللہ کو پوجنے والا جو ہے، وہ اس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ بابا میری تیرے آگے اور تیری دور درکار، یعنی میری گزارش، میری التجا اللہ دے اگے تو پہنچانی ہے۔
बाबा लैला कुकड़ दे दे पुत्र। हम मक्का वालों से पीछे नहीं हैं, हम उनसे आगे हैं। पीछे बिल्कुल नहीं है, हम उनसे आगे हैं, हम शिरक में। तो इन लोगों ने अल्लाह को नहीं पहचाना। कौन है जो एक कतरे से जो है अल्लाह के अलावा जो है इंसान बना दे? कोई है दुनिया में ऐसा? कोई नहीं बना सकता। अल्लाह ताला बेशुमार मखलूक पैदा कर रहा है अपने हुक्म कुन से। ज़मीन में बेशुमार फसल पैदा होती है, दानों से फूटती है, साथ साथ एक एक दाने से साथ साथ बालियाँ, और साथ साथ हर बारी पर 100 एक एक सिट्टा होता है, 100 दाना उसके अंदर होता है। ये कौन पैदा करता है? कोई साइंसदान कोई दाना फोड़ कर, दाना फाड़ कर, गुठली फाड़ कर उसमें से कोई पौधा निकाल नहीं सकता। तजुर्बा करके देख लो। कोई साइंसदान, कोई वली अल्लाह कुन कहकर ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे जो दाना है, गुठली है, उसको फाड़ कर उसमें से सब्ज़ रंग की सुई जो है वो निकाल नहीं सकता। तजुर्बा करके देख लें। दाने को फाड़ें, दाने को, उसमें से कोई सब्ज़ चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो कायनात को देखकर इंसान पहचान सकता है अपने रब को। कायनात में जो कुछ हो रहा है, इससे इंसान जो है अपने रब को, इस कायनात के खालिक को, इस कायनात में जो भी तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, वो तब्दीलियाँ करने वाले रब को पहचान देता है। सिर्फ ज़रूरत है गौर व फिक्र की, सोच विचार की। और इसी बात को जो है नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने मक्का वालों से कहा था कि मक्का वालों, इन्नी आयज़ुकुम बिवाहिदा, मैं सिर्फ एक बात तुमको कहता हूँ, दूसरी नहीं, सिर्फ एक बात। मक्का वालों, अन तकूमु मसना व सुलासा, कि तुम 2-2 3-3 खड़े हो जाओ, और सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर व फिक्र करो, सोच विचार करो। 2-2 3 खड़े होकर एक दूसरे से सवाल करो कि यार ये हमें जो है, ये हमारी ज़बान बोल रही है, ऐसे कई लोग हैं जिनकी ज़बान बोलती रही है। ये किसका कंट्रोल हो सकता है? किसी डॉक्टर का हो सकता है? किसी मजहबी पेशवा का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर किसी के इख्तियार में होता तो कोई गूंगा होता ही ना, सब ठीक हो जाते। किसी के इख्तियार में होता है कोई अंधा होता ही ना, सारे जो है वो आँखों वाले, नज़र वाले हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने मक्का वालों को जो है दूसरे मुकाम पे जो है अल्लाह ताला ने मक्का वालों से कहा कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो, क्या उन्होंने कोई आसमान की कोई चीज़ पैदा की है? कोई चाँद, सितारा, सूरज, बारिश, बादल, कोई चीज़ बताओ उन्होंने कोई है पैदा की? कोई ज़मीन की उन्होंने कोई चीज़ पैदा की हुई? कोई खजूर का पौधा, कोई सेब का पौधा, कोई किसी किस्म की फसल जो है कोई इन्होंने पैदा की है? अल्लाह दलील से बात करते हैं। और जब इंसान जो है गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी समझ बूझ जो है उसका दरवाज़ा खोल देता है, उसमें उसके दिल को जो है रोशन कर देता है। फिर अल्लाह ताला का बंदा जो है वो सब कुछ देखने लगता है। शर्त ये है कि खालिस ईमान के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करो, गौर व फिक्र करो। अल्लाह इस गौर व फिक्र के लिए कई दरवाज़े जो है वो खोल देगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो लोग हमारे दीन के बारे में जिद्दोजहद करते हैं, समझ बूझ की कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए हिदायत के कई रास्ते खोल देते हैं। शर्त यह है कि बंदा जो है वो कोशिश करे। चलिए आगे जी। वमा कदरुल्लाह, और नहीं पहचाना, नहीं उन्होंने कदर की, नहीं कीमत लगाई उन्होंने अल्लाह ताला की।
حق کا قدر ہی جو حق ہے اس کی پہچاننے کا، اس کی قیمت لگانے کا۔ اس قالو جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے علی بشر، اوپر کسی انسان کے من شیء کچھ بھی۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا کہ اللہ نے کسی انسان پر آسمان سے کچھ بھی نہیں اتارا، کوئی دین نہیں اتارا، تو انہوں نے جو ہے اللہ کی پہچان کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تجھے بھوک لگے تو رونا شروع کر دے؟ تیری ماں جو ہے اس نے 3200 کام کرنے ہوتے ہیں، کپڑے دھونے، فرش صاف کرنا، سبزی بنانی، یہ کرنا وہ کرنا۔ جب تک تو روئے گا نہیں تجھے یاد رکھ تو بھوکا ہی رہے گا۔ روئے گا پھر سب کو چھوڑ آ کر جائے آ کر تجھے اپنی گود میں لے لے گی، اور جب خوشی دے اللہ تعالیٰ تو پھر تو ہنسنا شروع کر دیا کر۔ یہ بچہ ہے معصوم، اس کو یہ متضاد صفتیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ رب العزت۔ گائے بھینس بکری اونٹ گائے کا بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر وہ پھر جو اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، وہ اس کے منہ کی طرف نہیں جاتا، اس کے تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تو دودھ پینا ہے تم نے تو پھر تھنوں کی طرف جاؤ، اور پھر تھن جو ہے منہ میں لے کر پھر جو چوستا ہے ان کو، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ تو انسان کے لیے جو ہے بہت بڑی نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، اس کے اپنے جسم کے اندر بہت بڑی نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور پہچان ان کو ہوتی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق، آسمانی کتابوں کے اصولوں کے مطابق جو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اس قالو جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے علی شیء علی بشر، اوپر کسی انسان کے من شیء کسی چیز کو بھی۔ انہوں نے اللہ کا انکار کر کے، اللہ کے پیغام کا، آسمانی پیغام کا انکار کر کے انہوں نے اللہ کی بے قدری کی ہے، اللہ کی قدر نہیں کی، بے قدری کی ہے، اس کو پہچاننا نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کے مرتبے کو انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے خاص کتاب، الذی، وہ کتاب، آئے بہی، ساتھ جس کتاب کے موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے آسمان سے تورات کس نے اتاری تھی؟ نوراً، نور بنا کر، روشنی بنا کر، ہر آسمانی کتاب جو ہے پڑھنے والے کو سمجھ بوجھ کر پڑھنے والے کے دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے، یہ ہے نور۔ ہر آسمانی کتاب، ہر وہ شخص جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، عقل و شعور عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وہ نور تھی، وہ ہدن، اور وہ ہدایت تھی، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، اپنے دور میں، آج نہیں۔ آج قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں کی عبارتیں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ آج انجیل جو ہے وہ لوکا کی، متی کی، یوحنا کی انجیل تو آپ کو ملے گی، رب کی انجیل نہیں ملے گی کہیں بھی۔ فرمایا وہ تورات جو تھی وہ نور تھی، ہدن، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، راستہ بتانے والی، ہدن کے معنی ہدایت دینے والی، راستہ بتانے والی، کہ یہ راستہ جو ہے نبیوں کا اور نبیوں کے صحابہ کا، یہ راستہ جنت کا راستہ، اور یہ ان کے الٹ جو راستہ ہے شیطانوں کا، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، نبیوں کے راستے پر چل کے جہنم میں پہنچ جاؤ، یا شیطانوں کے پیچھے لگ کر جو ہے جہنم کے راستے پر چل کر جہنم میں پہنچ جاؤ، اب مرضی تمہاری ہے۔
تجعلونہ، تم بناتے ہو اس کتاب کو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، قراطیسہ، کاغذوں میں، تمہارے پاس کاغذوں میں کتاب یہودیوں آسمان سے اتری تھی، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، ضمیر جو ہے قراطیس کی طرف ہے، کاغذات جن پہ تورات لکھی ہوئی ہے، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو ان اوراق کو، وتخفون، اور تم چھپا لیتے ہو، کثیراً، بہت سے اوراق کو۔ یہ بری خصلت یہودیوں کی اللہ نے بتا دی کہ جو تمہارے مزاج کے مطابق جو ہے حکم فیصلے نہیں ہوتے تھے تورات کے، تم ان کو چھپا لیتے تھے، اور جو تمہاری مرضی ہوتی ان کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دیتے، ان کو ظاہر کر دیتے، تم اپنی من مرضیاں کرتے تھے، جبکہ تمہیں کیا کہا گیا تھا کہ ہر بات جو ہے اللہ کی کتاب کی وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور تم نے اپنی من مرضیاں شروع کر لیں، جو تمہارے مذہب کے خلاف، تمہارے خیالات کے خلاف، تمہاری سوچ کے خلاف باتیں ہوتی ان کو چھپا لیتے، اور دوسری باتوں کو جو ہے تم ظاہر کر دیتے۔ فرمایا وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھائے گئے تم اے یہودیو، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو نہیں تھے تم جانتے، تورات کے آنے سے پہلے تمہیں جن چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اس تورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیزیں سکھا دیں، وہ باتیں سکھا دیں۔ تم نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے ان باتوں کو جو ہم نے تمہیں سکھائی ہیں وحی کے ذریعے، تورات کے ذریعے، وہ اس کے نازل ہونے سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، یہ سارے جو ہے ہدایت دینے والا، آسمان سے کتابیں اتارنے والا، یہ صرف اللہ ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمان سے کتاب جو ہے اتار دے، بارش کا ایک قطرہ جو ہے بادلوں سے نیچے گرا دے۔ یہ سب کچھ جو ہے کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ نے یہ کتابیں اتاری ہیں۔ ثم ذرہم، پھر اے نبی چھوڑ دے ہم ان کو، فی خوضہم، بیچ ان کے جھگڑے کے، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں۔ جو آپ کی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ ان کی نظر میں یہ دین جو ہے اللہ کا، یہ کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے ان کی نظر میں، یہ اس کو فضول سمجھتے ہیں، لہذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ وَهَذَا کتابًا، اور یہ کتاب قرآن پاک، انزلناہ، اتارا ہے ہم نے اس کو، مبارکن، یہ برکت دی جانے والی ہے، یہ کتاب بابرکت ہے اللہ کی طرف سے، مصدق کو تصدیق کرنے والی ہے، اللہ دی، اس چیز کی، بین، درمیان، بیدئی ہے، جو دونوں ہاتھوں اس کے ہے۔ کتاب کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد کیا ہے؟ ہاتھوں کے درمیان سے مراد ہے آگے یا پہلے۔ یہ قرآن جو ہے، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، انجیل جو ہے، اپنا تورات، زبور، یہ قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ کہتا ہے کہ آسمان سے اترنے والی ہیں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں کی عبارتیں تبدیل کر دی تھیں۔ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھ کر، نصیحتیں جو ہے، قرآن کے حکم اور فیصلے لوگوں کو سنا کر ان کو رب کی نافرمانی سے اور اس نافرمانی کے انجام عذاب سے ڈرائیں ان کو، کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے، آسمانی ہدایت حکم اور فیصلے نہیں مانو گے، تو انجام جو ہے وہ جہنم ہوگی، تیز آگ ہوگی۔ والے تم ذرا، اور تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ، ماں تمام بستیوں کی کو،
تمام بستیوں کی ماں کون ہے؟ مکہ مکرمہ۔ یہاں سے جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ان کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے۔ میدان عرفات میں دونوں جو ہے یہ اکٹھے ہوئے تھے۔ جدہ کے مقام پر آسمان سے جو ہے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کو جدہ کے مقام پر اتارا تھا، حوا علیہ السلام کو، اور جو تھے آدم علیہ السلام ان کو جو ہے یہ سری لنکا کی طرف جو ہے وہ اتارا تھا۔ پھر یہ جو ہے ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے جو ہے آخر میدان عرفات میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو انہوں نے پا لیا، اور میدان عرفات جو ہے یہ مکہ میں ہے۔ پھر یہ یہاں میاں بیوی بن کر جو ہے یہ رہنے لگے، تو تمام بستیوں کی ماں جو ہے وہ مکہ ہے، ماں کے معنی اصل۔ یہاں سے پھر جو آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ہوتی گئی، بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اور نئی نئی بستیاں، نئے نئے ٹھکانے بنتے گئے۔ فرمایا وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ، تمام بستیوں کی ماں کو یعنی اصل کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور ان لوگوں کو حولہا جو اس مکہ کی بستی کے ارد گرد، حول کے معنی ارد گرد رہنے والے ہیں، ارد گرد ساری دنیا ہے۔ مکہ جو ہے اللہ کی طرف سے مرکز ہے، باقی سارے ملک جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اسی مکہ کی آبادی سے جو ہے آبادی آگے بڑھتی گئی اور ملک بنتے گئے۔ فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالآخرت، ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے بھی، جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ قرآن کی بھی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بات کا انکار نہیں کرتے، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ قرآن کی کسی بات کو نہیں مانتے۔ جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ قرآن کی ہر بات کو مانتے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ قرآن کی کسی بات کو نہیں مانتے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ فرمایا وہم، اور وہ ایمان والے، علی صلاتہم، اوپر اپنی نمازوں کے، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ویلے دی نماز کو ویلے دی ٹکرا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نماز جو ہے یہ مقررہ وقت تک پر جو ہے فرض کی گئی ہے، ہر نماز کا جو مقررہ وقت ہے اس وقت پر اس کو ادا کیا جائے۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کہ وقت پر اس کو ادا کیا جائے۔ پھر آگے اس کے جو بھی لوازمات ہیں، وضو ہے، پھر اس کو جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے پر نماز کو ادا کرنا، طریقے پر، پھر اس کے بعد جو ہے جو کوئی نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا سمجھ بوجھ اس کی ہونی چاہیے۔ یہ لوازمات ہیں نماز کے، اگر یہ پورے نہیں کریں گے تو نماز سے کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب میں سجدہ ریز ہوا اللہ کے حضور تو زمین نے مجھے پکار کر کہا کہ تیرے دل میں تو شرک بس رہا ہے، تجھے اس سجدے سے کیا ملے گا، تجھے اس نماز سے کیا ملے گا۔ جب تک وہ اپنے دل کو شرک اور کفر سے پاک نہیں کرے گا، منافقت سے پاک نہیں کرے گا، اس نماز سے تو کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ یہ علامہ اقبال کا بہت عظیم شعر ہے۔ میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرے دل میں شرک ہے، کفر ہے، رب کی نافرمانی ہے، منافقت ہے، کھوٹ ہے، دھوکہ فراڈ ہے، تجھے اس نماز میں کیا ملے گا۔ جب تک وہ اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک نہیں کر لیتا تجھے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حقیقی نماز جو ہے، اصلی نماز
اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم کی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا جس نے جھوٹ گڑا، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، کاذباً کوئی بھی جھوٹ، جس نے چھوٹا سا جھوٹ جو ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ لگا دیا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بڑے بڑے جھوٹ لگا رہے ہیں نا، کتابیں دیکھ کر فرقوں کی، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارا جو جھوٹ ہے تو اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ میں کیسٹ آج ایک دیکھ رہا تھا، ایک مولوی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ہے پتہ نہیں داتا کہہ رہا تھا یا اپنا جو ہے وہ کس پیر کا کہہ رہا تھا، وہ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا پتہ نہیں غوث پاک کا، اب میں جو بھول رہا ہوں، آج کی بات ہے، میرا حافظہ جو ہے نا اس بڑی مصیبت ہے۔ میں بڑا حیران کہ اس دور میں بھی یہ جو ہے مخلوق کو اللہ کے اوپر لے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں غوث پاک کی بات کر رہا تھا یا داتا کی بات کر رہا تھا، وہ اللہ سے بھی اوپر ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس داتا نے جو ہے کسی کو کچھ دیا؟ ان کے غوث نے کسی کو کچھ چیز دی ہے کوئی؟ اللہ نے تو سب کچھ دیا۔ اس پڑھے لکھے علم والے دور میں بھی اتنی جہالت، استغفر اللہ۔ فرمایا من اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، اس طرح جو جھوٹ گھڑے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی، کاذباً کوئی بھی جھوٹ، او کالا، یا کہے وہ اوہ، یا وحی کی گئی ہے لیا طرف میری، ولم، حالانکہ نہیں، یوہا وحی کی گئی نہیں طرف اس کی، شیئن، کچھ بھی، جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف نہیں وحی کی گئی، پھر وہ جھوٹا نبی بن کے بیٹھ گیا ہے، تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ جس کی طرف اللہ کی وحی نہیں آئی اور وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ یا کوئی اور بات جو ہے اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ لگا دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ومن کالا، اور جو کہے سأنزل، جلد میں بھی اتاروں گا، مثلا، برابر، ما انزل اللہ، جو اتارے ہے اللہ نے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے تو میں بھی کتاب اتار سکتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے کتاب چھاپ کر کہے کہ یہ آسمان سے اتری ہے، جیسا ہمارے فرقے کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب تمام ظالم لوگ، فی غمرات، بیچ مدہوشیوں کے ہوتے ہیں، الموت، خاص موت کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک جو ہیں، اللہ پر جھوٹ لگانے والے جو ہیں، ان کا کبھی آخری وقت دیکھیں جب ان پر موت کی گھڑیاں جو ہے وہ طاری ہوتی ہیں، موت کی جو ہے تکلیفیں جب ان کو جو ہے ہوتی ہیں، اور اس وقت والملائکۃ، اور خاص فرشتے یعنی موت کے فرشتے، باسطو، پھیلانے والے ہوتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو۔ ہاتھوں کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی پٹائی کرتے ہیں۔ جب ان کی روح جو ہے اللہ کے حکم سے حلق کے اندر پھنس جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے، تو پھر جو ہے موت کے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لیکن جانیں نہیں نکلتی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ روکی ہوئی ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہی رہتے ہیں غصے میں، وہ تھکتے نہیں ہیں کہ 5-10 تھپڑ لگا کر جو ہے ان کو سانس چڑھ گیا، وہ سانس نہیں، ان کو سانس نہیں چڑھتا، مسلسل پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ حشر ہوتا ہے،
اللہ کے خلاف جھوٹ لگانے والوں کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا، جھوٹی کتابیں لکھ کر جو ہے اللہ کی طرف نسبت کرنے والوں کا یہ حشر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن ارد گرد کے بیٹھے لوگوں کو کچھ نہیں، نہ وہ ان کی پٹائی سنتی ہے، نہ ان کی چیخیں سنتی ہیں، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ تھپڑ لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے انسانی نظر سے۔ فرمایا اخرجوا انفسکم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ان پر، یعنی ان کو پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ لیکن جان جو ہے اللہ کے حکم سے جو اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے حلق کے اندر، وہ نہیں نکلتی ہے، اور جب تک نہیں نکلتی ہے وہ ان کی پٹائی کرتے ہی رہتے ہیں فرشتے۔ فرمایا الیوم، آج کے دن تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، عذاب حقیقی ذلت کا۔ ہون اہانت، توہین، یہ لفظ نکلے ہیں، توہین، ذلت، اہانت کے معنی بھی ذلت۔ الیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، عذاب خاص حقیقی ذلت کا، بما، بسبب اس کے کن، تم جو تھے، تم تقولون، تم کہتے تھے، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، غیر الحق کے، سوائے حق کے۔ تم اللہ کے ذمے جو ہے اپنی جھوٹی باتیں لگاتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تم کتابیں اپنے نظریات، اپنے خیالات سے لکھ لیتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ فرقوں والے یہی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ آج تمہیں جو ہے ذلت والا عذاب جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، بس واپس کے جو تم دنیا کو کہا کرتے تھے اللہ کے خلاف جھوٹ بول کر اور غیر حق کے بات، یعنی بغیر حق کے، یعنی جھوٹی بات تم کہتے تھے لوگوں کو اور گمراہ کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، آیات ہی، اس اللہ کی آیتوں سے، تستکبرون، تم تکبر کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور فیصلوں نصیحتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو اعلیٰ سمجھنا، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی کتاب لکھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ ہے کہ اپنی بات کو اعلیٰ سمجھنا اور اللہ کے پیغمبر باقی بات کو نعوذ باللہ گھٹیا سمجھنا، کم تر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تم دنیا میں میرے آسمانی دین کو جو ہے اپنی باتوں کے، اپنی سوچ کے، اپنے نظریات کے مقابلے میں کم تر سمجھتے تھے، اور اپنی سوچ کو، اپنی باتوں کو، اپنے نظریات کو اعلیٰ تر سمجھتے تھے میرے آسمانی کتاب کے مقابلے میں۔ آج اس کی سزا جو ہے وہ پاؤ، تمہیں جو ہے ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ تمہارا تکبر آج آگ جہنم کی توڑ کر رکھ دے گی۔ تمہارا تکبر جو ہے، تم میری ایتوں کا جو ہے، ایتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، جو عزت تھی، عظمت تھی، جو شان تھی، تو وہ تم ان کو نہیں دیتے تھے۔ تم اپنی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور اللہ کی باتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج ہم ہیں۔ اسمبلیوں کے جاہل جو قانون بنا رہے ہیں وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی قانون نافذ کیا اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے دنیا کا مال نہیں ملتا، لوٹ کھسوٹ کا ہمیں موقع نہیں دیتا اسلام۔ لہذا یہ دنیا کے بدماشوں کا جو فتنہ ہے یہ ٹھیک ہے، اگر ہم زبان سے نہیں کہتے ہیں تو عمل سے کہہ رہے ہیں ہم۔ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے آسمانی دین کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، یہ تکبر ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف یہ تکبر ہے ہمارا، کہ ہم اس آسمانی دین کو کم تر سمجھتے ہیں یہود و نصارہ کے فتنے کے مقابلے میں۔ فرمایا وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جئتمونا،
آؤ گے تم ہمارے پاس فرادہ اکیلے اکیلے، تم ہمارے ساتھ پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، کما جس طرح خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو اول مرۃ پہلی بار، جس طرح ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا اسی طرح جو ہے ہمارے پاس تم آؤ گے اکیلے اکیلے۔ وَتَرَکْتُمْ اور تم چھوڑ دو گے ما خولنا جو عطا کیا، خولنا عطا کیا ہم نے کم تم کو، جو ہم نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں یہ یہیں پہ رہ جائیں گی، تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نعمت نہیں جائے گی، تمہارے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی کہ جس کے اندر کوئی سونے کے کس اپنے جو ہے وہ سونے کے جو ہے وہ رکھ دیے گئے جائیں یا کوئی اور چیز رکھ دی جائے، سونے کے سکے رکھ دیے جائیں یا کوئی اور، کوئی جیب نہیں ہے وہاں، اور کوئی دوسرے کے ساتھ جو ہے قبر میں نہیں اترتا ہے۔ فرمایا وَتَرَکْتُمْ اور تم چھوڑ دو گے اس دنیا کی نعمتوں کو ما خولنا جو ہم نے عطا کیا ہے تم کو وراء ظہورکم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، جب قبروں میں جاؤ گے سارا کچھ دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تم نے اتنا مال جمع کیا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کو لوٹا، لوگوں کو بھوک سے مرنے تک پہنچا دیا تم نے، تمہیں کوئی اللہ کا خوف نہ ہوا۔ وَمَا نَرَىٰ اور نہیں ہم دیکھیں گے معاکم ساتھ تمہارے شفعاء کوئی سفارشی کم تمہارے، آج ہمیں تمہارا کوئی سفارش کرنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی جرت نہیں کرے گا ہمارے سامنے کھڑا ہو کر تمہاری سفارش کی، تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ہمارے حکم کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم جن کو سمجھتے تھے یہ سفارش کریں گے ان کو تو آپ حساب میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی قیامت کے دن۔ پیغمبر کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، یا اللہ میری جان پہ رحم فرما، یا اللہ میری ذات پہ رحم فرما۔ فرمایا وَمَا نَرَىٰ اور نہیں ہم دیکھیں گے معاکم ساتھ تمہارے شفعاءکم سفارشی تمہارے، جن کو دنیا میں سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خود بیچارے جو ہے پریشان ہوں گے جب اللہ ان سے کہیں گے کہ تو نے اور تیری ماں، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں اور مجھے اللہ کے علاوہ رب بنا لو؟ تو کہیں گے اللہ جی میں تو کس طرح میں کہہ سکتا تھا، جس بات کا تو نے مجھے اجازت نہیں دی میں کس طرح کہہ سکتا تھا۔ پیغمبروں تو اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو سوال و جواب کریں کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ اللہ زینہ وہ سفارش کرنے والے زعمتم جن کو تم خیال کرتے تھے انہم کہ بے شک وہ فیکم دی تمہارے شرکاء ہو شریک ہیں، جن کو تم سمجھتے کہ یہ اللہ کے ہر معاملے میں شراکت رکھتے ہیں، حصے داری رکھتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ داتے مشکل کشا غوث پاک ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو تھے دنیا میں۔ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ لقد تقطع البتہ تحقیق کٹ جائیں گے، قطع کے معنی کاٹنا، لقد تقطع البتہ کٹ جائیں گے بینکم درمیان تمہارے۔ یہ پیر و مرشدی کے جو مرشد اور پیر کے جو رشتے تھے نا دنیا میں، کہ پیر صاحب کو جو ہے تم سب سے اعلیٰ خوراک دیتے، کھانے دیتے، پینے کی چیزیں نعمتیں دیتے، یہ قیامت کے دن سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہے ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا، میرا حشر کیا ہوگا، میرا نتیجہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ پیری مریدی کے سب رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا رشتہ جو ہے تعلق قبول ہی نہیں کرے گا۔ جو آج کہتے ہیں بی بی ہمیں چہرہ دکھا دے تاکہ پولیس رات سے ہم تجھے گزار دیں، یہ خبیث جو ہے یہ خود جو ہے جہنم کے لیے تیار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کسی عورت کو نہیں کہا کہ بی بی مجھے چہرہ دکھا دینا تاکہ تمہیں پولیس راز سے گرا دیں، یہ خبیث شیطان ہے جو کہتا ہے، یہ کسی اور پولیس راز سے گزارنا چاہتا ہے، یہ طرح طرح کی شیطانیاں یہ کر رہے ہیں۔
یہ سب رشتے جو ہے جھوٹے ختم ہو جائیں گے، لقد تقطع البتہ کٹ جائیں گے، بینکم درمیان تمہارے تمام رشتے پیری مریدے کے، محبت کے، پیار کے، وَزَلَّ اور بھول جائے گا عنکم تم سے، ما کنتم جو تھے تم تعظمون خیال کرتے، جو ان کو سمجھتے تھے نا تم کہ یہ ہمیں پرسراج سے گزار دیں گے، یہ ہم کہتے تھے ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، ہم تمہیں جو ہے جنت میں پہنچا دیں گے، سب کچھ ان کو بھول جائے گا، یہ جھوٹ کہتے تھے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔